السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کر دیا کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے کافی ہے، جب یہ انسان دنیا میں جائے گا تو یہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے گا، ایک دوسرے کا ناحق مال کھائے گا، ایک دوسرے پر ظلم کرے گا، اے اللہ ہم تیری بندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی باتوں سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے دستے مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرتے ہیں۔ جب پتلا تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے فوراً اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو کہتا ہے کہ تم بھی اس کو سجدہ کرو، لیکن شیطان اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو نہیں مانتا ہے اور متکبرانہ انداز میں یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ میں ان سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر کو جاتی ہے، لیکن مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اوپر پھینک دیا جائے وہ نیچے آ کر گر جاتی ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کو شیطان کا یہ رویہ برا لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کو اپنے بارگاہ سے دھتکار دیا، فوراً اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بزرگان دین کی، علماء کرام کی، ائمہ مجتہدین کی، نیک علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے۔ لیکن کوئی شخص علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے گری نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس شیطان مردود کی طرح ہے، اس شیطان مردود کی طرح کل قیامت کے دن بھی دھتکار دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ میرے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔